کہ آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے دنوں ایک دوست نے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا ایک کلپ شیئر کیا۔ غالباً ان کے کسی درس قرآن کا شارٹ کلپ تھا۔ جلال الدین قاسمی صاحب انڈیا کے عالم ہیں اور غالباً دیوبند اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل وجہ سے ہم کلپ تو نہیں دکھا سکتے، مگر کلپ میں جو کچھ کہا وہ ٹیکسٹ کی صورت میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ایسے بہت سے کلپ ہیں جو سرچ کرنے سے آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ کلپ میں کہتے ہیں، آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اور دونوں نے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا مانگی۔ آدم و حوا نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 بیان کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ سورہ الحجر کی آیت نمبر 36 کا حوالہ دیا، اے پروردگار، تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے ڈائریکٹ رب سے مانگا اور دنیا کو لگا دیا کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو بات نوٹس میں آئی کہ انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر انتہائی بے ادبی سے کیا، جو کہ بحیثیت عالم آپ کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ممبر پر بیٹھ کے اگر آپ انبیاء اکرام کے بارے میں اس لہجے میں بات کریں گے تو عوام الناس کا اندازہ تو آپ بڑی اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ اخلاق کے کس درجے تک جا سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ ادب ہی ہے جو انسان کو انعامات خداوندی کا حقدار بناتا ہے۔ کسی شخص میں اگر وصف ادب ہی نہیں آ سکا تو اس کے علوم اور اعمال سب بیکار جائیں گے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت ادب سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ دولت خوب ارزانی فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے اور فرماتے ہیں، میں نے 20 سال امام مالک کی خدمت میں گزارے، 18 سال تک وہ مجھے صرف ادب ہی سکھاتے رہے اور آخری 2 سال میں پڑھایا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش باقی 2 سال بھی میں ادب سیکھنے میں گزار دیتا۔ ادب میں ہر شے ہے، علم میں ہر شے نہیں ہے۔ ادب آ گیا تو سارا دین آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب آتے ہیں ان کے کلپ کی طرف۔ آئیے ایک ایک کر کے وہ پوائنٹس دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سیدنا آدم اور ابلیس کا ذکر قرآن میں جن صورتوں میں ذرا تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہیں: سورہ بقرہ آیت 30 سے 37، سورہ اعراف آیت 11 سے 23، سورہ الحجر 28 سے 42، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت 115 سے 123، سورہ سواد آیت 71 سے 85۔ اور بھی جگہ پر ذکر آیا ہے مگر وہ مختصر ہے۔ ان کا پہلا پوائنٹ تھا کہ آدم سے غلطی ہوئی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی، وہ تو بھول گئے تھے۔ آئیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں چلتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور در حقیقت ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے تھے، اور ہم نے ان میں بالکل ارادہ نہیں پایا، یعنی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اور دوستو، سیدنا آدم کے اس بھول جانے کی وجہ بھی شیطان کا وہ وسوسہ تھا جو اس نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ آئیے سورہ اعراف میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 20۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی جنت میں۔ ابلیس نے تکرار پہ تکرار، منطق پہ منطق اور دلیل پر دلیل دے کر سیدنا آدم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر آپ اس کے دھوکے میں نہ آئے، اور آخرکار اس تکرار، منطق اور دلیل کا کلائمیکس وہ قسم تھی جو اس نے کھائی تھی، اور سیدنا آدم کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں دیکھتے ہیں، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ دوستو، سیدنا آدم علیہ السلام اس درخت کے بارے میں بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، مگر جس طرح ابلیس دوست نما بھیس میں آپ کے سامنے آیا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا تو سیدنا آدم علیہ السلام وقتی طور پر اسے پہچان نہ سکے کہ یہ دوست ہے یا کوئی دشمن، اور اس کی بات کے قائل ہو گئے۔
آئیے اب اس کلپ کا دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بھی غلطی کی تھی۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی وزن سے خالی ہے۔ اس نے غلطی نہیں کی تھی بلکہ گناہ کیے تھے۔ پہلا، اللہ کا حکم نہ مان کر نافرمانی کا گناہ۔ دوسرا، وجہ پوچھنے پر نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا گناہ۔ اور تیسرا، بے حیا اور ڈھیٹ ہو کر اللہ سے مہلت مانگنے کا گناہ، یعنی فتنہ پھیلانے کا گناہ، جو پہلے دو گناہوں سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ جن صورتوں کے نام اور مقام ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ انتہائی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات، جس ڈھٹائی اور بے حیائی سے اس نے خلق خدا کو بہکانے کی مہلت مانگی، وہ بھلا دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کھلا چیلنج تھا جو اس نے اللہ کو دیا۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو ابلیس کے اس چیلنج کو دعا سے منسوب کرے۔ آج آپ شیطان کے چیلنج کو دعا کہہ رہے ہیں، کل کو اس کی عبادت کو نماز کے لیے حجت بنا لیں گے۔ شیطان کے کسی قول اور فعل سے شرک تو ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس سے آپ دین ثابت نہیں کر سکتے۔ دین ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ بات بڑے اطمینان سے سمجھنے کی ہے۔ دوستو، اصل میں کیا ہے کہ ظاہر کے اعمال اور اقوال باطن کے احوال کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، ظاہر کے اعمال اور اقوال باطن کے احوال کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کمزور بنیادوں پر مضبوط عمارتیں کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، جلدی ڈھہ جاتی ہیں۔ باطن میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ باطن کو پیوریفائی کیا جائے، کیونکہ باطن جتنا زیادہ ہائی پیوریفائی ہوگا، ظاہری اعمال اور اقوال اتنے ہی زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ باطن میں اگر انا پرستی اور مزاج کی تیزی اور جوش ہو تو ظاہری اعمال اور اقوال نفس کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر باطن میں عاجزی، خوف خدا اور حکمت شناسی ہو تو ظاہری اعمال اور اقوال اللہ اور رسول کی ہدایت کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اس بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کو کہا تو ان کی مجلس میں ایک جن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں، اور اسی مجلس میں آپ کے ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ آئیے آیت 39 اور 40 کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت 39، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ آیت نمبر 40، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، ان آیات پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کا ظاہری عمل تو ایک جیسا تھا، یعنی تخت لانا، مگر دونوں کے اقوال ایک جیسے نہیں تھے۔ اور اقوال ایک جیسے نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ ان کے باطنی احوال ایک جیسے نہیں تھے۔ ان کے ظاہری اقوال ان کے باطنی احوال کا پتہ دے رہے تھے۔ دیکھیے، جن نے کیا کیا؟ اللہ کی عطا کردہ طاقت اور امانت داری کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کی عطا تھی۔ اور ادھر صحابی تو تخت لا کر ادب سے چپ رہے، مگر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ تخت لانے کی طاقت کو رب کا فضل کہہ کر رب ہی کی ذات کی طرف منسوب کر دیا، اور پھر اس کے آگے وجہ کیا بتائی؟ کہ رب مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر حکمت بیان کر دی کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اصل میں اس نے اپنی ذات کو ہی فائدہ دیا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے کرم فرمانے کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تو کرم فرمانے والا ہے۔
اب اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو آئیے ایک بار پھر سے سورہ بقرہ اور سورہ الحجر میں چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کیا ہوا؟ جب اللہ نے فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھے تو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں دیکھتے ہیں۔ عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے یہاں پر کیا کیا؟ پہلے اللہ کی حمد کی اور پھر اپنی غلطی کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اس کے بعد سارا علم اور ساری حکمت اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دی۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو آپ نے دیکھا، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو اپنی ہی ذات کی طرف منسوب کیا، اللہ کی طرف نہیں کیا۔ اور اب ان دونوں کے مقابلے میں شیطان نے دیکھیں کہ شیطان نے کیا کہا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کو دیکھتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، یعنی بنی آدم کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اپنی ساری کمزوری اور اپنی گمراہی کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیا، یعنی اپنے گناہ اور جہالت کا سارا مدعا اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی سیم یہی معاملہ تھا۔ ان کے باطنی حال اور ظاہری قول و عمل میں رتی بھر کا بھی تضاد نہیں تھا، جبھی تو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب واپس کیا؟ تو عوام الناس میں اکثر کا یہی جواب ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بخش دیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اسی وقت بخش دیا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام باطن میں پکا ارادہ کر چکے تھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ بیٹا لے کر اللہ نے کیا کرنا تھا؟ یہ تو امتحان تھا باطن کے احوال کا اور ظاہر کے اقوال اور اعمال کا، جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا دوستو کہ کیسے باطن کے احوال اثر انداز ہوتے ہیں ظاہر کے اقوال اور اعمال پر۔ ان ساری مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب نفس میں پاکیزگی ہو تو انسان اپنے اندر کی اچھائی پر زوم نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے اور اس کے اوپر شکر گزاری کرتا ہے۔ اور اگر نفس میں سرکشی ہو تو اپنی غلطیوں اور گمراہیوں کا بھی ذمہ دار اللہ ہی کو ٹھہراتا ہے، جیسا کہ شیطان نے کیا۔ آپ آیات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قیاس بھی غلط کر بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا، مگر وہ قیاس باطل تھا۔ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ قیاس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے دوستو کہ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور ابلیس کا قیاس اس کے نفس کے معاملے میں تھا۔ آئیے اب ایک اور بات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 کے آخری جملے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تفسیر ابن کثیر کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں اس جملے کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ مجھے ذاتی طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ زیادہ پسند آیا تھا۔ عرفان القرآن میں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فرو گزاشت ہوئی سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ اصل میں یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن کا اردو ترجمہ اصل میں قرآن نہیں ہے۔ تراجم تو 100 ہو سکتے ہیں، قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہے، اور ہم عوام الناس ترجمہ دیکھ کر ہی قرآن کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی یہ ترجمہ دیکھے اور کہے کہ قرآن میں تو اللہ نے خود فرما دیا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا، یا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا، ہم نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔
نہیں دوستو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو بھی قرآن کی ہی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آئیے سورہ الحجر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔ کیا کہا تھا اللہ نے سورہ الحجر میں؟ کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب اس کو بنا سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ میں ہرگز ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں۔ کون سا لفظ تھا جو شیطان بولا؟ بشر کا۔ کیا یہ لفظ نیا تھا؟ نہیں، مدتوں پہلے بھی یہ لفظ کوئی بول چکا تھا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے بولا تھا، مگر دونوں کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اللہ نے تو یہ لفظ استعمال کیا تھا حسن کلام اور مقصد بیان کے لیے، مگر شیطان یہ لفظ بشر کیوں بولا؟ تنقیص نبوت کے لیے۔ اس نے یہ لفظ استعمال کر کے نبی کی تنقیص کی تھی، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، اپنے مخلوق کو جس چاہے نام سے پکاریں، اپنے مخلوق کو جو چاہے خطاب دیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ شیطان کون ہوتا تھا کہ اللہ کا بولا ہوا لفظ استعمال کرے، اور وہ بھی تنقیص کے لہجے میں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے۔ آئیے اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنی والدہ کا تعارف کبھی اس انداز سے کرایا ہو کہ اس سے ملیے، یہ میرے باپ کی بیوی ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر دیکھا جائے تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میری ماں میرے باپ کی بیوی بھی ہے، مگر بھیا یہ بات جاننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کی تکرار کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ مسلسل تکرار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن دل سے ماں کا ادب اور احترام بھی ختم ہو جائے گا، اور ماں بھی اس عام عورت کی طرح دکھے گی جس کو ہم کسی بھی نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جب قرآن میں نبی کی ذات کے بارے میں ایسا کوئی کانٹینٹ آتا ہے تو وہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تکرار کرنے کے لیے اور عوام الناس میں بیٹھ کے ٹھٹھا مارنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور آخر میں وسیلے کے پوائنٹ کو لے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنی ساری انرجی وسیلے کو رد کرنے میں کیوں لگا دیتے ہیں۔ یہ انرجی اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں لگائی جائے کہ وسیلہ کیا کس طرح جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، جو چیز قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت ہو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اگر کسی نے وسیلہ کر لیا یا وسیلے سے دعا مانگ لی تو آج تک اس کو کسی نے شرک بھی نہیں کہا۔ اب بات کو سمجھیں، اصل میں وسیلے کے محتاج ہم ہیں، اللہ کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق وسیلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، نہ کہ اس کو رد کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ادب کے راستے سے ہی دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنائیں، آمین۔